جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے، خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے بے شک۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیر بنانے والے پہ یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ ہی نام و ذات دیکھتا ہے اور نہ ہی اوقات۔ یا اللہ تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا میں وہ سوالی ہوں۔ زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب ہم طواف کعبہ کریں گے بے شک۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ کہیں سجدوں کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے، محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ اور ہمارے دل کی سختی تو یہ ہے کہ ہمیں موسیقی تو رلاتی ہے مگر قرآن نہیں۔ لوگ جو مرضی بولتے رہیں میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے بے شک۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا بے شک۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ یا اللہ کعبے کو چھونے کا جی چاہتا ہے، چھو کر رونے کا جی چاہتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں توقعات کے بوجھ نے بہت تھکایا ہے، پر پھر بھی ہم ہر بار نیا بوجھ اٹھانے کی نیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے بے شک۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دے دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پانا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ اللہ ہر بیٹی کا خواب سچا کرے، اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، اور مسکراؤ کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ سنو اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور پھر معجزے بھی تو
صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں نا، یہ جو دل تھک جاتے ہیں نا، پھر وہ خدا کے در پر ہی سکون پاتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ نے یقیناً کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں میں اس رب کی تعریف، لفظوں میں کیا لکھوں میں اس رب کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ قرآن پاک کو چومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک سکون سا اتر جاتا ہے سانسوں میں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔